اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلی ہوئی ہڈی تھی۔ اس کو توڑتا جاتا اور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا جاتا کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ ہڈی کو گل جانے کے بعد اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اور تجھے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے بعد جہل کا اظہار فرمایا گیا کہ گلی ہوئی ہڈی کو بکھرنے کے بعد اللہ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا ہے۔ کتنا احمق ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا۔ گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیق تر عورت جب حاملہ ہوتی ہے ایک گندا نطفہ سے اسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بخشتا ہے اور اسے ایک پورا جسم عطا کرتا ہے، اس کی پیٹ میں سیو کرتا ہے، اور جب وہ ماں اسے جنتی ہے تو اس بچے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اتنے احسان کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کلیمہ نے اس میں جان ڈال دی، انسان بنایا تو ایسا مغرور ہوا اور متکبر انسان ہوا کہ اس کی قدرت کا ہی منکر ہو کر جھگڑنے آ گیا۔ اتنا نہیں دیکھتا کہ جو قادر برحق کی بلند قوی اور توانا بنا دیتا ہے، اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بعید ہے، اور اس کو ناممکن سمجھتا ہے۔ کتنی کھلی ہوئی جہالت ہے، یعنی گلی ہوئی ہڈی کو ہاتھ میں لے کر مثل بناتا ہے تو ایسی بکھر گئی ہے، کیسے زندہ ہوگی کہ قطرہ مٹی سے پیدا کیا گیا، پہلے کا بھی اور موت کے بعد کا بھی۔ عرب میں 2 درخت ہوتے ہیں جو وہاں کے جنگلوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، ایک کا نام مرخ ہے اور دوسرے کا نام غفار ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب ان کی سبزہ شاخیں کاٹ کر ایک دوسرے میں رگڑی جائے تو ان میں آگ نکلتی ہے، باوجود کہ وہ اتنی تر ہوتی ہیں کہ ان میں سے پانی ٹپکتا ہے۔ اس میں قدرت کی ایسی عجیب و غریب نشانی ہے کہ آگ و پانی دونوں ایک دوسرے کی زرہ ایک جگہ اور ایک لکڑی میں موجود، نہ پانی آگ کو بجھائے نہ آگ پانی کو جلائے، یا ان کے بعد موت زندہ نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ اس پر قادر ہے کہ پیدا کرے، یعنی مخلوقات کا وجود اس کے حکم کے تابع میں ہے۔ آخرت میں آمین۔